السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دروس میں ہم نے علم کی پہلی تقسیم شروع کی تھی، جس میں ہم نے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا تھا، ایک تصور تھا اور دوسرا حکم۔ آج کے درس میں جو ہمارا مرکات میں 5واں درس ہے، اس میں ہم ان چند باتوں پر گفتگو کریں گے۔ ایک تصدیق کی تعریف کریں گے اور اس کے ضمن میں یہ بیان کریں گے کہ امام رازی رحمہ اللہ اور حکماء کے نزدیک تصدیق میں کیا اختلاف ہے۔ دوسرا ہم کوشش کریں گے کہ علم کی تقسیم ثانی کریں، اور تیسرا ہم نظر کی تعریف کریں، اور چوتھا احتیاج الی المنطق کو ہم ثابت کریں۔ ان چاروں باتوں پر کوشش کریں گے کہ اس درس میں ہم بات مکمل کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ علم تصدیق کی تعریف کیا ہے، تو میں نے وہ لکھا ہے کہ الادراک الذی فیہ الحکم، وہ ادراک یعنی وہ علم جو جس میں حکم پایا جائے، وہ علم جس میں حکم پایا جائے۔ حکم کی تعریف اور حکم کا مطلب وہ مثال ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا تھا۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، زید قائم، زید قائم۔ اب زید اور قائم ان دونوں کے درمیان قیام کا نسبت ہے، سو یہ ایسا علم ہے جس میں حکم موجود ہے، یعنی زید قائم ہے۔ اب امام رازی رحمہ اللہ کا اور حکماء کا اختلاف جو ہے، اس اختلاف سے پہلے آپ کو چند باتیں، ایک فائدہ آپ کو جاننا چاہیے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب ہم زید قائم کہتے ہیں نا، کہ زید قائم تصدیق، تو تصدیق میں ایک یہ محکوم علیہ ہے، ایک چیز اس میں تصور محکوم علیہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، یہ قائم یہاں پر محکوم بھی ہی ہے، تو دو میں اس میں تصور محکوم بھی ہی ہوتی ہے۔ نمبر تین، اس زید اور قائم کے درمیان ایک نسبت ہے جو قیام کا نسبت ہے، یعنی قائمون کی نسبت جو ہے وہ زید کے لیے ثابت ہے، تو یہ نمبر تین تصور النسبت، تصور نسبت، یعنی اس نسبت کا تصور۔ تین چیزیں ہو گئی، اور اب چوتھی چیز اس میں جو ہے وہ حکم ہے، یعنی وہ کوئی نسبت، یعنی یہ نسبت ثابت ہے یا ثابت نہیں۔ مثلا جب ہم نے زید قائمون کہا، تو اس میں ایک تصور ہمیں زید کا حاصل ہوا جو محکوم علیہ ہے، تصور محکوم علیہ ہو گیا۔ دوسرا تصور ہمیں قائمون کا حاصل ہو گیا، تو یہ تصور محکوم بھی ہے۔ تیسرا تصور ہمیں ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے زید قائمون کے درمیان، اس نسبت کا تصور حاصل ہو گیا۔ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ نسبت واقع ہوا ہے یا یہ نسبت واقع نہیں ہوا، بالفاظ دیگر ہم اسے حکم بھی کہتے ہیں، تو چوتھی چیز یہاں پر حکم ہے۔ تو تصدیق میں چار چیزیں ہوتی ہے، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، اور اس طرح تصور النسبت اور حکم۔ اب اس میں اختلاف یہ ہے، ایک حکماء کا قول ہے، اختلاف اس بارے میں ہے کہ یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ چاروں کے چاروں تصدیق کے حقیقت میں داخل ہے، ان چاروں پر تصدیق کا اطلاق کیا جاتا ہے یا نہیں، صرف ایک پر تصدیق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو حکماء کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں، تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں۔ البتہ یہ تصورات ثلاثہ، یہ تین تصورات جو ہیں، یہ تصور النسبت، تصور محکوم بھی، تصور محکوم علیہ، یہ تین تصور جو ہیں یہ تصدیق کے لیے شرط ہے، جزء نہیں ہے۔ تو حکماء کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں، البتہ یہ تین تصور تصدیق کے لیے شرط ہے، یعنی تصدیق کے حقیقت سے خارج ہے اور تصدیق کے جز نہیں ہے۔ یہ حکماء کا مذہب ہوا۔ امام رازی رحمہ اللہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق صرف حکم کو نہیں کہتے، بلکہ تصدیق حکم
مع التصورات الثلاثہ، یعنی تصورات ثلاثہ اور حکم تینوں کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ تصورات ثلاثہ تصدیق سے خارج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصورات ثلاثہ جز ہے تصدیق کے اور شرط نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق مذہب ہے۔ اب آپ ان کے درمیان فرق جان لیں کہ ان دونوں مذہبوں کے درمیان فرق کیا، فرق بین المذہبین۔ امام رازی رحمہ اللہ اور حکماء کے نزدیک آپ دیکھ لیں تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں، تو حکماء کے نزدیک تصدیق جو ہے بسیط ہے، یعنی صرف حکم کو کہتے ہیں تو یہ بسیط ہے، مفرد ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعوں کے کہتے ہیں، تو امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے۔ اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصورات ثلاثہ تصدیق حقیقت میں داخل ہے، تو یہ تصدیق کے لیے جز ہے تصدیق کے، یعنی تصورات ثلاثہ تصدیق کے جز ہے، اور حکماء کہتے ہیں تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں، تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے تصدیق کے لیے۔ یہ دو فرق ہو گئے، اور اس طرح عین تصدیق اور حکم تصدیق، بس یہ دو فرق آپ جان لیں۔ تو تصدیق کی تعریف یہ ہے الادراک الذی فی الحکم، وہ علم جس میں حکم ہو، مثال زید قائم۔ آپ فائدہ یہ جان لیں کہ زید قائم ہر تصدیق جو ہو اس میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت کا تصور اور حکم۔ اب اختلاف اس بات میں ہے کہ تصدیق ان چاروں کے مجموعہ کو کہتے ہیں یا تصدیق ان میں سے ایک چیز کو کہتے ہیں۔ حکماء کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق صرف حکم کا نام ہے، البتہ یہ تین تصورات جو ہے یہ تصدیق کے لیے شرط ہے، تصدیق کے جز نہیں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعوں کو کہتے ہیں۔ سو ان مذہبوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے اور تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے جز ہے، شرط نہیں ہے، اور حکماء کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق بسیط ہے اور تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے، جز نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہوا۔ تو پہلے بات ہم نے مکمل کر لی۔ اب آگے سے یہ میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ لوں تاکہ آپ لوگوں کو کتاب کی عبارت وہ حل ہو جائے، پھر آگے ہم انشاءاللہ اگلی بات پر بات کریں گے۔ اما تصدیق کو بہرحال تصدیق فہو علی قول الحکماء، حکماء کے قول پر عبارت عن الحکم المقارن للتصورات، اس حکم کا نام ہے اس حکم کا جو تصورات ثلاثہ سے ملا ہوا ہو۔ فالتصورات الثلاثۃ شرط لوجود تصدیق، پس تصورات ثلاثہ وجود تصدیق کے لیے شرط ہے۔ ومن ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور، اور اسی وجہ سے تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جاتی۔ والامام الرازی رحمہ اللہ یقول، اور امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ عبارت عن مجموع الحکم، انہ عبارت عن مجموع الحکم و تصورات الاطراف، کہ تصدیق حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا نام ہے۔ فاذا قلت زید قائم، پس جب تو کہے زید قائم، واذعنت بقیام زید، اور زید کے قیام کا اعتقاد بھی کرے، یحصل لک علوم ثلاثۃ، تو تجھے تین علم حاصل ہوں گے۔ تو احدها علم زید، ایک زید کا علم، وثانیها ادراک معنی قائم، دوسرا قائم کا معنی کا علم، اور وثالثها علم المعنی الرابط الذي يعبر عنه في الفارسیة بحست في الإيجاب ونیست في السلب وہے ونہی في الہندیة۔ تیسرا معنی رابطی کا علم ہے، معنی رابطی کا علم جسے فارسی زبان میں ایجاب کی صورت میں ہست اور سلب کی صورت میں نیست سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہندی زبان میں ہے اور نہیں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ويقال لهذا المعنى الحکم تارة والنسبة الحکمیة اخرى، اور اس معنی رابطی کو کبھی حکم اور کبھی نسبت حکمیہ بھی کہتے ہیں۔
فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، پس جب تو نے ہماری بتلائی ہوئی بات کو پختہ کر لیا، فَعْلَمْ، پس تو جان لے کہ ان الحکیم یزعم ان تصدیق لیس الا ادراک المعنی الرابطی، کہ حکماء کہتے ہیں تصدیق صرف معنی رابطی سمجھنے کا نام ہے، والامام یزعم ان تصدیق مجموع الادراکات الثلاثۃ، اور امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تصدیق تینوں ادراکوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی تصور المحکوم علیہ و تصور المحکوم به و ادراک النسبۃ الحکمیہ المسمى بالحکم، یعنی تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، اور ادراک نسبت حکمیہ جس کا نام حکم ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنے درس کا پہلی بات مکمل کر لی کہ تصدیق کی تعریف، اور اس طرح امام رازی رحمہ اللہ اور حکماء کا اس میں اختلاف۔ اب اگلی بات ہم شروع کرتے ہیں کہ علم کی تقسیم ثانی کیا ہے اور اس کے کیا اقسام ہیں، اس پر ہم ابھی بات کریں گے۔